ڈاکٹر عفان صاحب کچھ اللہ کا خدا کا خوف کریں۔ کیوں آپ لوگوں کی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کی بیٹیوں کو ننگا کر رہے ہیں چند ویوز کی خاطر؟ کرارا جواب دیا ہے جی فاطمہ کی ماں عائشہ نے ڈاکٹر صاحب کو۔ تو آج یہی ٹاپک ہے، آج دوسری ویڈیو اسی لیے اس ٹاپک پہ لگا رہی ہوں کیونکہ یہ ویڈیو آئی ہے، اس کا جواب دینا ضروری تھا۔ تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا شکریہ۔ تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ عائشہ میڈم آپ کی دیدہ دلیری پہ میں حیران ہوں۔ ایک تو اعلان گناہ کے کام، اور اس کے اوپر پھر اتنی دیدہ دلیری سے اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا اور اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور ایسے لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، آپ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس ذات کی پکڑ میں آپ آئیں گے جس نے ایک حبیب، اپنے حبیب کے لیے کائنات کو تخلیق کیا، اور ایک تمہاری نظر ہے اور ایک اللہ کی نظر ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے یہاں پہ یہ جو الفاظ بولے ہیں یہ نہایت ہی غلط ہیں، اس پہ آپ توبہ فرمائیں، ٹھیک ہے؟ توبہ جو ہے نا کیجئے، کیونکہ اللہ کی نظر جو ہے نا یہ کہنا بھی غلط ہے، صحیح ہے؟ پہلے تو تم اس پہ توبہ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی یہ ہر کسی کی بیٹیوں کو ننگا کرتا ہے، چاہے وہ سسٹرولوجی ہو، چاہے وہ ڈکی کی بیوی ہو جو کہ بڑی پیاری ہے، معصوم ہے، اور اب میری بیٹی عائشہ کے پیچھے لگ گیا، فاطمہ کے پیچھے لگ گیا ہے۔ اور یہ جب بیٹھ کے لوگوں کو ڈاکٹر جب یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، مریضوں کے انٹرویو کرتا ہے، مریضوں سے پوچھتا ہے کہ اس دوائی سے آرام آیا ہے، اس سے آرام آیا، تو اس کے ویوز نہیں آتے۔ لیکن جب یہ انفلوئنسرز پہ بات کرتا ہے تو اس کے ملین میں ویوز آتے ہیں۔ میری بیٹی پہ اس نے بات کر کے 1.5 لاکھ ویوز لے لیے، تو چند ویوز کی خاطر تم لوگوں کی بیٹیوں کو ننگا کرتے ہو، لوگوں کی بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہو، لوگوں کی بیٹیوں کے لیے برے الفاظ چوز کرتے ہو۔ تو اپنا کنٹینٹ بناؤ، اپنی ولاگنگ کرو، اور جابز بھی کر رہی ہیں خواتین تو کیا وہ غلط ہو گئی ہیں؟ تمہاری بیوی پہ ویڈیو بنے تو کیا وہ پھر غلط ہو جائے گی؟ یہ وہ اس طرح، مطلب کہ جتنا وہ میٹھی چھری بن کے جتنا کیچڑ اچھال سکتی تھی اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا چیخیں اسی کی نکلتی ہیں جس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ چیخیں اسی کی نکلتی ہیں جس کی، کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو یہ وہ خاتون ہے۔ مطلب کہ ایک تو چوری، سینہ زوری، اور پھر کیا کہتے ہیں اعلان گناہ کے کام، اللہ کی نافرمانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کام، اور اس کے اوپر پھر اطراء بھی رہی ہیں، غرور بھی کر رہی ہیں، تکبر بھی کر رہی ہیں، اس چیز کو عزت کا نام دے رہی ہیں، اور جتنی عوام جو بھی لڑکیاں اس طرح کے کام کر رہی ہیں وہ سب عظیم ہیں، جو اس ملک کی ترقی کا باعث بن رہے ہیں، جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جنہوں نے 15 20 سال پڑھائی کی، مشقت کی، وہ 2 ٹکے کے ہو گئے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو خواتین باہر جا کے کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کر رہی ہیں، وہ بیکار خواتین ہیں۔ لیکن یہ عظیم شخصیات ہیں بقول عائشہ میڈم کے، جو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے لائیو کر رہے ہیں، اور بقول عائشہ کے کہ یہ تو آپ لوگ جاہل ہو، آپ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ٹک ٹاک کیا ہے، ٹک ٹاک پہ صرف لائیو کھیلی جاتی ہے، کوئی شعر ہمیں گھر میں تو لوگ آ کے نہیں مارتے، بس وہ ایک گیم ہوتی ہے، جو جیت جاتا ہے اس کو گفٹنگ ہوتی ہے۔ تو 2 دن سے میں اس سے پوچھوں گی، اب اس سے میں سوال کروں گی کچھ، اور اس نے جو اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، سیلری جو اب تک یہ چھپا رہی تھی، کچھ دن پہلے تک یہ غریب بن کے رو رہی تھی، اور شوہر کے رونے رو رہی تھی کہ شوہر جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا، فلاں فلاں فلاں، آج خود کو اس نے ایکسپوز کر دیا مکمل طور پہ۔ جتنا اس نے بیوقوف لوگوں کو بنا رکھا تھا سارے کے سارے اس نے اپنے پول کھول دیے ہیں، یہاں تک کہ اپنی سوشل میڈیا یوٹیوب کی ایک چینل کی اس نے دکھائی ہے، حالانکہ ان کے 4 چینل ہیں، ٹک ٹاک بھی ہے، وہاں کی اس نے ارننگ بھی دکھا دی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں جیسے پہلے بھی کہہ رہی تھی، غریب تو یہ بالکل بھی نہیں ہے، نہ پہلے غریب تھے نہ اب غریب ہیں۔ اور ویسے بھی اگر پہلی بات تو یہ کہ اگر انسان غریب ہو تو اس کا پھر غریب بندے کو پھر کیا ہے کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کی زینت بنا کے حرام پیسہ کمائے۔ تم لوگ اتنے مجبور ہو، کیا تم لوگ روٹی نہیں کھا رہے تھے، کھانا نہیں کھا رہے تھے، اور تم دنیا کے پہلے غریب تھے؟ کیا پہلے دنیا غریب نہیں ہے؟ غریب لوگ ہوتے ہیں تو کیا وہ پھر اپنی بیٹیوں کو ٹک ٹاک پہ لائیو بٹھا دیتے ہیں؟ جی ٹک ٹاک لائیو کا جاہل عوام کو نہیں پتہ۔ تو اس جاہل عورت کو پہلے تو میں کہوں گی کہ تمہیں شرم نہ آئی ڈاکٹر صاحب کی
کے لیے تم نے جو تذلیل بھرے الفاظ یوز کیے کہ وہ ہماری ویڈیو سے وائرل ہو رہے ہیں، جاہل گوار عورت، وہ ان کا اپنا کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے کانٹینٹ کو لوگ پسند کرتے ہیں اور تمہاری فحاشی کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ویڈیوز بنے، جو چاہتے ہیں کہ اس فحاشی کے خلاف آواز اٹھائی جائے، جن کے اندر غیرت زندہ ہے، اور الحمدللہ کہ 90% پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں کی غیرت ابھی زندہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی اس ٹاپک پہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ جاہل عورت، کوئی تو ان کے منہ میں جا کے الفاظ نہیں دے کے آتی کہ ڈاکٹر صاحب یہ بولو تو تمہارے ویوز آئیں گے، وہ ان کا اپنا ہی کنٹینٹ ہے، ہم سب کا اپنا ہی کنٹینٹ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو اور خود کو نمائش بنا کے تم کہتی ہو کہ عورتیں بھی تو جاتی ہیں کیا کہتے ہیں جابس پہ، تو وہ کیا غلط ہو گئی؟ تو ایک ٹیچر جا رہی ہے نا، اس نے اپنے اسکول میں جانا ہے، تو اس کا جو آمنا سامنا ہونا ہے نا، وہ اپنے سٹاف سے ہونا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ سٹاف میں کتنے مرد ہوں گے؟ 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، 15، ٹھیک ہے۔ اگر بڑا آپ کا کالج یونیورسٹی لیول پہ ہے تو آپ کا کتنے لوگوں سے واسطہ پڑے گا؟ چند لوگوں سے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی باعزت طریقے سے پروفیشنل ہوں گے، ان کا ایک مقام ہوگا کہ ایک ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوگی، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں گے۔ لیکن تم ایک دن میں کئی لوگوں کے گھروں کی زینت بنتی ہو، کئی لوگوں کی پاکٹ میں ہوتی ہو، کئی لوگ حماموں میں تمہاری ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، ٹک ٹاک پہ جب تمہاری بیٹی بیٹھی ہوتی ہے، لاکھوں لوگ اس کو گندی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھرکی لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تم اپنی بیٹی اور اپنے کام کو تم ان کے ساتھ جو ہے ملا رہی ہو جو باعزت طریقے سے روزگار کما رہی ہیں۔ اب ایک خاتون ہے، وہ گھر سے پردہ کر کے نکلتی ہے، چاہے وہ کسی فورسز میں ہے یا کسی بھی جگہ پہ جا کے کام کرتی ہے، تو اس کا تعلق صرف چند لوگوں سے ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ کام کے سلسلے میں بات ہوتی ہے۔ لیکن تم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے سارے کچے چٹھے کھول کے لوگوں کو بتاتے ہو تاکہ تمہارے ویوز آئیں ہیں، اور ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے کیا تمہاری بیٹی نے دوپٹہ نہیں اتارا؟ کیا تمہاری بیٹی نے خود کو ایکسپوز نہیں کیا؟ تمہاری بیٹی کو 5 شیر دینے والے کہاں غائب ہو گئے؟ کیوں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، ہم نے کب بولا وہ غلط ہے؟ غلط تم ہو، غلط جس نے بھی بولا ہے نا، تنقید جس نے بھی کی ہے اس نے تم پہ کی ہے۔ فاطمہ تو نابالغ ہے، وہ انوسنٹ ہے، تم اس کو چلا رہی ہو، تم اس کو دھندے کا مطلب یہی ہے کہ جب تم اس کو ٹک ٹاک پہ بٹھاؤ گی، تمہیں گفٹنگ وہیں سے ملے گی جو تم سے ڈیمانڈ کرے گا، جب تم ڈیمانڈیں پوری نہیں کرو گی، ٹھیک ہے، تم لوگوں سے جو ڈیمانڈز کی جائیں گی وہ تم لوگ پوری نہیں کرو گی، کوئی تمہیں گفٹ نہیں ملے گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے جی، یہ خود بول رہی ہے، اپنی دوسری ٹک ٹاک ہوسٹ کے ساتھ اپنی بات شیئر کر رہی ہے کہ بھائی 2 دن سے مجھے کسی نے لفٹ نہیں کروائی، مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا، مجھے کوئی گفٹنگ کرنے والا نہیں ہے، میں ذلیل ہو گئی ہوں، میں خجل خوار ہو گئی ہوں، اور میرے ساتھ میں جو پنشمنٹس کر رہی ہوں، میرا منہ لال ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا۔ تو وہ بات سنو نا اپنی بیٹی کی کہ وہ کس طرح وہاں پہ بیٹھ کے اپنا درد دل لوگوں سے شیئر کر رہی ہے، اور دوسری لڑکی اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے، کیونکہ ہم ٹک ٹاک ہوسٹ ہیں تو ذلیل ہونا ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ تو محترمہ، بجائے اس کے کہ تم لوگوں کو یہ کہو کہ وہ تمہاری بیٹی کو ننگا کر رہے ہیں بقول تمہارے، پہلی تم خود ہو اپنی بیٹی کو ننگا کرنے والی، جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرنے والی۔ تمہاری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے اوپر باہر نکلے پر پابندی لگا دی ہوگی، تمہارے ارد گرد کے کتنے لوگ ہیں جو تمہاری بیٹی کی وجہ سے ڈر کے اور خوف میں مبتلا ہوں گے کہ کل کو ہماری بیٹیاں بھی تمہاری بیٹی کے نقش قدم پر نہ چلیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جن خواتین کو تم اپریشیٹ کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اب میں نام نہیں لوں گی، وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہی۔ جاہل عورت، تو اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے، اور جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، مشقت کی ہے، ان کے اوپر تو تنقید کر رہی ہے، اور جو لوگ صرف اور صرف فحاشی دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں وہ تیری نظروں میں نیک لوگ ہیں۔ تو یہیں سے اندازہ لگا لے کہ جاہل کون ہے، ٹھیک ہے، یہیں سے اندازہ لگا لے کہ تمہاری نظروں میں عزت ان لوگوں کی ہے جو فحاشی کو پروموٹ کر کے پیسہ کما رہے ہیں، وہ عزت دار ہیں، اور جو اس ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اپنے خاندان کا نام روشن کر رہے ہیں، وہ تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ ہے تمہارا کیا کہتے ہیں، تم پڑھی لکھی، تم کیونکہ تم نے دوسروں کو جاہل بولا نا، تو یہ ہے تمہارا معیار۔ اور کس منہ سے تم اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرتی ہے؟ کیا کھلے الفاظ میں قرآن پاک میں نہیں آیا کہ عورت کو اپنی زیب و زینت چھپا کے رکھنی چاہیے؟ کیا تو نے کہا کہ اب بھی مجھے اللہ نیست و نابود کر دے اگر میں غلط کام کر رہی ہوں؟ تو اگر تو کسی اور کی امت میں پیدا ہوئی ہوتی نا تو نیست و نابود تو نے کب کا ہو جانا تھا، اور تیری وجہ سے ہم بھی ہو جاتے، تیری وجہ سے ہم سب بھی تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن تو شکر منا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور تمہیں اتنی رعایت ملی ہے کہ تم لوگوں کے عیبوں کو اللہ نے جب تک تم اس دنیا سے نہیں رخصت ہوتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہارا حساب شروع ہونا ہے، ورنہ تو تمہارا حساب اسی دنیا میں ہو جاتا، لوگوں کے سامنے ہو جاتا۔ پچھلی امتوں کے حال پڑھو، گوار عورت پچھلی امتوں کے حال پڑھ، اور تو گناہ کر رہی ہے نا تو گناہوں پہ اترا مت، کم از کم اتنا تو کرنا، گناہوں پہ اترا مت۔ اور کس منہ سے تو نے ڈاکٹر کیسر کے اوپر انگلی اٹھائی ہے اور ان کو جاہل بولا، جنہوں نے مشقتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں؟ یہ کانٹینٹ نہیں ہے جو تم بنا رہی ہو بی بی، کانٹینٹ یہ نہیں ہے، کانٹینٹ دیکھ جا کے لوگ کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے چینلز ہیں، ارشد ریلز ہے اور اس طرح کے بہت سارے چینل ہیں، ٹھیک ہے، ردا کا جہاں ہے، وہ دیکھ، وہ کانٹینٹ کریٹر ہیں، تمہیں اندازہ ہو کہ اصل میں انفلوئنسرز کیا ہوتے ہیں اور کیا کانٹینٹ ہوتا ہے۔ یہ کانٹینٹ نہیں ہے، یہ فحاشی ہے جو تم پھیلا رہی ہو، معاشرے کو گندا غلیظ کر رہی ہو، ملک کو بدنام کر رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر تمہاری کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ تم اگر عقل مند عورت ہوتی نا، شعور رکھنے والی ہوتی تو اتنا اپنے گناہوں پہ اتراتی نا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی۔